بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور نبوت کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اس کا تعلق اس پرسسٹنٹ نوشن سے ہے، اس تصور سے ہے جو ہمارے ہاں بہت لوگوں کے میں پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کو بنایا ہے اس لیے گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غایت ہیں، اس کے مقصود ہیں، اور چونکہ ان کو بنانا پیش نظر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ دیکھیے، یہ جو تصور ہے یہ ایک حدیث سے پیدا ہوا ہے، جس کے بارے میں محققین اس بات پہ بالکل مطمئن ہیں کہ یہ ایک موضوع روایت ہے، یہ ایک فیبریکیٹڈ روایت ہے، اس کو وضع کیا گیا ہے، اور اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاق، یعنی اگر تم نہ ہوتے تو اس کائنات کو، اس دنیا کو ہم نہ پیدا کرتے۔ تو یہ اس روایت کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے، یہ وضع کی ہوئی ہے، یہ کنکاکٹڈ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اور اس کی بنیاد پہ کوئی تصور قائم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت چونکہ درست نہیں ہے، روایت سرے ہی سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا جو یہ مضمون بیان کر رہی ہے کہ اس کائنات کو خداوند تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا پیش نظر تھا، تو یہ بات کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قوموں کی زندگیوں میں، خاص طور سے وہ قومیں، وہ امتیں جو انبیاء کی امتیں ہیں، ان کے ہاں یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، ایک پروکلیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی ذات کو گلوریفائی کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اور غلو قرآن کے الفاظ میں پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلو حضرت مسیح کے لیے جب پیدا کیا گیا تو ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا، اور یہی وہ غلو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیدا کیا جاتا ہے تو مختلف تصورات پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک تصور یہ بھی ہے کہ اس کائنات کو خداوند تعالیٰ نے اگر بنایا تو خدا اس لیے بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا پیش نظر تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ غلو کا جذبہ ہے جو کار فرما ہوتا ہے، اور پھر وہ اس جگہ پہ انسان کو لے جاتا ہے کہ وہ اس کی تسلی نہیں ہوتی کہ اس کا جو پیغمبر ہے اس کو انسان رہنے دیا جائے، وہ اس کو سپر ہیومن یعنی فوق البشر بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں محققین کی رائے میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ایک موضوع، ایک فیبریکیٹڈ، ایک کنکاکٹڈ روایت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا ہم اس تصور کے بارے میں اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کی بالکل کوئی بنیاد نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔